علامہ طالب جوہری، یہ حوضہ علمیہ نجف میں جب تشریف فرما تھے، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس وقت ان کو درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کا اعزاز مل گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خوشامد کر رہا ہوں، الحمدللہ میں خوشامد کرنے والا نہیں ہوں، میں اظہار حقیقت کر رہا ہوں، اور میں کچھ آئی وٹنس ہوں ان بزرگوار کی کچھ ایسی ایکٹیویٹیز سے کہ جن سے امپریس ہو کے میں نے ان کو آیت اللہ کہا تھا۔ سنی سنائی پر میں بالکل بلیو نہیں رکھتا ہوں۔ ایک مثال چھوٹی سی بتاتا ہوں، میرے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمیٰ میرزا شیخ علی المسکینی الاردبیلی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ مجتہد اعظم تھے اور ایران کے تمام فقہا اور مجتہدین کے صدر تھے، عمر بھر وہ صدر رہے، عمر بھر 79 سے لے کر مرتے دم تک وہ الحمدللہ مجتہدوں کے صدر رہے۔ اب بتائیں وہ کس درجے پہ فائز ہوں گے؟ صاحب الرسالہ مجتہد اعظم، میں اپنی خود سرائی ہو جائے گی اگر یہ جملہ میں کہوں، مگر یہ جملہ قبلہ کو انہوں نے بتایا تھا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ میں قبلہ کو لے کر گیا ان کے پاس، تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم اپنے استاد سے ملواؤ، تو سنائے بہت بڑی بلا ہے، بڑی ہستی ہے۔ میں نے کہا چلیے، وہاں پہنچے تو قبلہ جب وہاں گئے تو میرے استاد بزرگوار نے قبلہ کو بتایا کہ جب میں در سے خارج دیتا ہوں تو یہ جو شخص ہے، میری طرف اشارہ کر کے کہا، یہ جو شخص ہے، جہاں کہیں میں عبارت پہ رک جاتا ہوں، خاص طور پہ بہار وغیرہ وسائل جواہر کی کسی عبارت پہ اگر میں رک جاتا ہوں تو یہ اگلی عبارت سے پڑھتا، یہ میرے بارے۔ تو خیر میرے بزرگ تھے وہ دونوں، علامہ طالب جوہری صاحب نے، آیت اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں یہ تو یہ خود بڑی بلا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ طالب جوہری صاحب بلائیاں بھی بہت تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی کیا بلائے عظیم ہیں؟ یہ تو بلا ہے تو آپ بھی کیا بلائے عظیم ہیں؟ تو خیر وہ آغا صاحب اتنی مذاق نہیں کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ فرمائیے کچھ حکم کیجیے۔ تو انہوں نے میرے استاد نے بہار کی ایک روایت پڑھی، جب روایت پڑھی تو استاد چپ ہو گئے، تو آگے سے طالب جوہری صاحب قبلہ نے 1.5 صفحہ روایت لفظ بلفظ حافظے سے پڑھی۔ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ میں نے سمجھا تھا کہ پاکستانیوں میں ایک ہی علامہ ہے، یا تو علامے ہی علامے ہیں۔ یہ قبلہ کے الفاظ تھے، میرے استاد محترم کے الفاظ تھے۔ خیر بہرحال یہ ایک تیسری مثال ہے، پہلی آیت اللہ علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ کی۔ خدا شاہد ہے کہ جب وہ مولا علی کے خطبے پڑھتے تھے، میں تو بچپن سے ان کی جوتیاں جوڑنے والا تھا، تو میں نے ان کی خدمت میں بڑا عرض ارادت کیا ہے، تو ایسے لگتا تھا، خدا شاہد ہے کہ جب وہ فرماتے تھے نا کہ مولا یتفجر العلم من جوانبہ، مولا علی کے پاس سے چشمے پھوٹتے تھے، دریا بہتے تھے علم کے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دریا یا چشمے نہیں تو چھوٹی چھوٹی نالیاں علم کی ضرور آیت اللہ محمد یار شاہ کے پاس سے بہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ ان بزرگوار کا تقابل تو نہیں کرنا، تو ہر طرف سے ایسے لگتا تھا کہ پہاڑ علم کا بیٹھا ہوا ہے۔ یہی علامہ آیت اللہ نقن کا حساب تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ نقن صاحب کے بارے میں کسی وقت میں جب طالب علم تھا، بلکہ استاد بھی تھا اس وقت، تو میں نے کوئی مجلس پڑھی کسی بزرگوار کی، آیت اللہ سید ظفر الحسن صاحب قبلہ رضوی جو بنارس کے تھے، یہ آیت اللہ شمیم الحسن رضوی کے والد، اور میرے شاگرد مولانا ولی الحسن رضوی کے والد، اور میرے شاگرد مولانا ضمیر الحسن کے دادا۔ جب ان کی میں نے مجلس پڑھی، یہ بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، سمجھ لیجیے آپ کم از کم یہ 36 سال پرانی تو ہوگی کم از کم، جب میں نے کم میں مدرسہ آیت اللہ العظمیٰ نجفی میں مجلس پڑھی، اور میں نے آیت اللہ کہا ان کو، آیت اللہ نقن صاحب کو، تو وہاں مجھ سے طالب علم پوچھنے لگے کہ کیا وہ آیت اللہ ہیں؟ تو میں نے کہا اللہ کے بندو،
آیت اللہ العظمی سید شہاب الدین نجفی مرعشی جو میرے استاد بھی ہیں، امام خمینی کے کلاس فیلو بھی ہیں، مجتہد اعظم بھی ہیں، صاحب رسالہ بھی ہیں، علم کے پہاڑ ہیں، فقاہت کے سید ہیں فقاہت کے. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ میرے پاس جو اجازہ اجتہاد ہے وہ نکن کا لکھا ہوا. مجھے نکن نے اجازہ اجتہاد دیا تھا. اب ذرا غور فرمایا، ہمارے یہاں بر صغیر میں کیونکہ جتنی عراق اور ایران، بحرین اور لبنان، سعودی عرب اور یمن، گلف وغیرہ اور عرب کنٹریز میں، افغانستان وغیرہ میں جتنی علماء کی تکریم ہے اتنی بر صغیر میں علماء کی تضحیق ہے. میں ایک عرض کروں گا جملہ انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. یہ مجلس اثار ثواب کی ہے تو میں ایسے ہی میٹیریل ایرانی اور عراقی اگر کوئی مجتہد نہ بنے تو پوچھتے ہیں تو کیوں نہیں بنا. ہندوستانی پاکستانی کوئی بیچارہ بن جائے تو پوچھتے ہیں تو کیوں نہیں بنا. اب یہ قوم کیسے ترقی کرے جس کے یہ اسٹیٹس ہو، جس کے یہ معیار ہو. وہ طالب علم داخل کرانے آتے ہیں تو کہتے ہیں تو آیت اللہ، اور وہ نہ بنے تو اس کو کوستے ہیں کہ ابھی نہیں بنا، ابھی تو نہیں بنا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آج اس وقت میرے 40 شاگرد آیت اللہ ہے قم کے اندر، الحمدللہ، اور 4 شاگرد میرے پاکستان میں آیت اللہ ہے، لبنان میں میرے شاگرد آیت اللہ ہے، 4 شاگرد میرے افغانستان میں آیت اللہ ہے. آل ٹوگیدر 30 سے 40 سے 45 سے 50 تک میرے شاگرد اس وقت آیت اللہ ہے، مسلم مجتہد ہے. تو یہ ظاہر ہے ایسے ماحول میں، یہ بھی آج میں المیہ بتا دوں، مجھے نکن صاحب قبلہ نے خود بتایا اور طالب جوہری صاحب قبلہ نے بھی خود بتایا، دونوں نے. میں نے نکن صاحب سے پوچھا، ایک ہی میری ملاقات ہوئی زندگی قم میں، آیت اللہ سید طیب آغا جزائری کی دولت خالق، وہ معلم پڑھاتے تھے اور میں علماء پڑھاتا تھا، ہم دونوں کولیگ تھے، آیت اللہ طیب آغا جزائری اور میں کولیگ تھے. تو مجھ سے انہوں نے کہا کہ میرے گھر پہ ایک مہمان آیا ہے، تم نے ان کو ملنے آنا ہے. تو بتایا نہیں کہ مہمان کون ہے، کہہ لیں گے کوئی بڑی شخصیت ہے بر صغیر کی، انڈیا کی، تو تم آ جانا، کھانا بھی نہیں کھانا. چلا گیا وہاں پر. آغا امیر حیات ہے، اللہ ان کی زندگی کرے، وہ آغا زادہ ہیں، تو آغا امیر مجھے اندر لے کے گئے. تو میں نے دیکھا کہ وہ تصویر تو دیکھی ہوئی تھی کہ وہ تو نکن صاحب تشریف فرما. تو کل بھی ظاہر ہے کل ان کا ذرا آپ کو معلوم ہے. تو وہ جب اٹھے میں دیے باقاعدہ اٹھے، خیر ان کو پتہ نہیں تھا میں کون. تو آغا امیر نے تعارف کرایا کہ ایشون یہ استاد سخاوت حسین، وہ فارسی بولتے تھے ایسے کا، ایشون استاد سخاوت حسین ہے. تو فوراً انہوں نے کہا کہ وہ جو ظالم پاکستانی جو مشہور ہے وہی ظالم ہے. تو کہے گا کہ میں وہی ظالم، وہی ظالم. تو میں مشہور تھا استاد کے طور پر. تو الحمدللہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے، شکر خدا ہے کہ آغا امیر زندہ ہیں، ان کے بھائی بھی زندہ ہیں، میں نے سنا ہے کہ تم اجتہاد پر فائز ہو گئے. میں نے کہا الحمدللہ، شکر خدا ہے میں نے امتحان پاس کر لیا. تو مجھ سے فرمانے لگے بیچارے منواؤ گے کیسے. دیکھیں یہ المیہ ہے، خدا سے یہ قوم کا المیہ ہے جس کا اتنا بڑا آیت اللہ العظمی امام الخوئی کہ وہ کلاس فیلو ہیں، نکن صاحب کلاس فیلو تھے. ذرا غور کریں، آیت اللہ العظمی سیستانی اور آیت اللہ العظمی خامنائی جیسے ان کے سامنے آفتاب پڑے، کیونکہ انڈین ہے لہذا قدر نہیں کی. مجھے خود قبلہ نے بتایا کہ ہم جب آئے وہاں سے تینوں بھائی تھے، تینوں مجتہد تھے. سید کاظم بھی مجتہد تھے، سید باقر بھی مجتہد. 3 بھائی تھے نکن صاحب کے، 2 اور، یہ تینوں بھائی مجتہد تھے، تینوں فقیر. مجھے انہوں نے خود بتایا کہ ہماری پیش نمازی نہیں چلی میاں تو ہم نے خطابت شروع کر دی. اب ذرا غور، المیہ ہے کہ نہیں، کتنا بڑا المیہ ہے. اور یہی بات مجھے قبلہ طالب جوہری نے بتائی کہ میری مولویت نہیں چلی تو
تو میں پروفیسر بن گیا, MA کر کے باقاعدہ میں لیکچرر بن گیا. اس زمانے میں وہ لیکچرر تھے گورنمنٹ ڈگری کالج کے نارتھ نازما ہے, آپ کو پتا ہوگا گورنمنٹ کالج نازم آباد. ہاں وہی گورنمنٹ کالج اردو سائنس وہی ہے نا, کیوں میرا سے گورنمنٹ کالج فار مین. خیر چلیے, یہ شعیب بھائی بہتر جانتے ہیں اور راشد بھائی یہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. بارے کوئی کالج جو آپ بتا رہے ہیں وہی, ہاں کوئی کالج تھا گلشن اقبال. چلیے ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے, چلیے. اختلاف امتی رحمت. ہے جناب, وہ کالج کے پھر استاد بنے اور انہوں نے, ان کے کلاس فیلو تھے حضرت آیت اللہ علامہ الحاج سید ذیشان حیدر جواد. کیا کہنے, یہ ان کے کلاس فیلو تھے, کیا کہنے, وہ بھی فقیہ تھے, مجتہد تھے. بیچاروں نے لکھوایا نہیں زندگی میں. میں نے ایک دفعہ پوچھا بھی, یہ جو مولانا علی اکبر آبادی صاحب ہیں نا, ان کو آپ جانتے ہیں, ہمارے قریبی بھیا ہمارے, ہاں ان کے گھر پہ تھے ٹھہرے ہوئے. تو میں نے ان سے پوچھا بھی, آقا صاحب آپ ہے آیت اللہ تو لکھواتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے عجیب جملہ فرمایا, انہوں نے کہا کہ لکھوائیں گے تو یہ مجھ سے بھی کوئی نہیں پڑھائے گا. فی الحال مجھ سے تو پڑھوا رہے ہیں نا ذاکر صاحب. یعنی یہ لیول نہیں ہونا چاہیے قوم کا, یہ اچھی بات نہیں ہے یہ کہ فقیر کو فقیر ماننا چاہیے, مجتہد کو مجتہد ماننا چاہیے, خواہ وہ غریب ہو یا امیر ہو, وہ عرب ہو یا عجم ہو, وہ پاکستانی ہو یا افغانی ہو یا انڈین ہو یا ایرانی, اس کو ماننا چاہیے. تو خیر بہرحال آج کی حد تک کیونکہ دامن وقت کوتا ہو رہا ہے, تو میں یہ عظیم المرتبت مجتہد فقیہ خطیب مفسر قرآن بھی تھا, کہ نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی تھی, چھپی تو نہیں ہے ساری مگر لکھی ضرور تھی پورے قرآن کی تفسیر. اور آپ کو یاد ہوگا ضیاء کے دور میں فہم القرآن یا تفہیم القرآن بعد میں, ان دو پلیٹ فارم سے قبلہ نے جو تفسیر کی ہے, ٹی وی سے, پی ٹی وی سے, اس زمانے میں تو ایک ہی ٹی وی چینل ہوا کرتا تھا, اس کو سننے دیکھنے کے لیے بازاروں میں میں نے لائنیں دیکھی تھی, لائنیں لوگ دیکھتے تھے. سورۃ الکوثر کی تفسیر آپ کو یاد ہوگا, سورۃ القدر کی تفسیر آپ کو یاد ہوگی, سورۃ الاعلیٰ کی, سورۃ الشمس کی, سورۃ الاخلاص, ایک ایک یعنی کوثر پر انہوں نے 40 منٹ خطاب کیا اور کوئی چیز ریپیٹ نہیں کی. کہ اس شخص کے علمی لیول کا, اور پھر جو اور جو زبردست قسم کے دروس بھی دیے, کم دیے مگر کراچی میں دروس بھی دیے. خوجوں نے یہ دروس کروائے تھے, خوجوں کی طرف سے دروس ہوئے جس میں فقہا کی صفات کو انہوں نے بیان کیا, علامات ظہور پر ان کے بڑے خطابات تھے, فضائل میں جو قرآنیات میں پوری پوری صورتیں اور پوری پوری آیتیں پڑھ کے استدلال کرنا, یہ پہلی مرتبہ جو علامہ رشید ترابی تھے انہوں نے شروع کیا تھا, اور پھر اس کو کنٹینیو کیا, اس کو رنگ جو فقاہت کا دیا وہ آیت اللہ علامہ طالب جوہری نے. اچھا, ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ بڑے متواضع تھے, بڑے ہی بذل سنج تھے, بڑے نکتہ بین تھے, بڑے نکتہ فہم تھے, بڑے نکتہ بیان تھے, بڑے زیرک تھے, بڑے انٹلیکچوئل تھے, اور ہائیلی کوالیفائڈ ہونے کے ساتھ ساتھ حافظے کے بادشاہ, بہت زبردست حافظہ اللہ کی ذات نے ان کو دیا ہوگا. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, دیکھا ہوگا ان کی تقریر میں کہ آیت پڑھتے ہوئے کبھی یہ بھولے ہوں. اللہ نے ان کو عجیب ملکہ عطا فرمایا تھا, حتیٰ کہ جب یہ بیمار بھی تھے اور ہمارے پاس یہاں پر تشریف لائے ایئرپورٹ سے, ان کو آغا شوکت جعفری کے ہاں عباس رضوی صاحب قبر صاحب لے کر گئے, تو میں وہاں پہنچا, میں وہاں ان کے یہاں پہنچا تو اس وقت بیمار تھے. ان کو آپ کو بتائیں کہ ٹیومر تھا برین میں, تو جب برین میں ٹیومر ہوتا ہے تو بندہ تو اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا, اپنے بھائی کو نہیں پہچان سکتا. تو جیسے میں داخل ہوا تو یہ جو مولانا صاحب ہے, بہت مشہور مولانا ہے, قبلہ فاضل حسین موسوی, یہ بھی وہیں تشریف فرما تھے اتفاق سے, یہ بھی وہیں تھے, اور یہ بغیر امامے کے تھے. میں تو خیر پینٹ شرٹ میں تھا, شلوار قمیض میں بھی نہیں تھا, پینٹ شرٹ میں تھا میں. تو وہاں جب میں گیا ہوں تو
انہوں نے جاتے ہی فوراً دور سے دروازے میں جیسے میں انٹر ہوا ہوں تو فوراً انہوں نے پہچان لیا، کہتے میرا یار آ گیا، فوراً یہ لفظ کہا کہ میرا یار آ گیا، یعنی یہ اللہ نے ان کو، اور پھر مجھے یاد ہے اچھی طرح جب انہوں نے پہلی مجلس پڑھی ٹریٹمنٹ کے بعد، راشد زیدی کو، شعیب آبی کو بھی یاد ہوگی، الخوئی میں انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ میرے اس میں برین میں ٹیومر آیا ہے، میرا علاج ہوا ہے، میری کھوپڑی کھول کے انہوں نے میری برین کا آپریشن کیا ہے، مگر نہ مجھے نسیان ہوا ہے نہ ہدیہ۔ تو حضرت آیت اللہ العلامہ طالب جوہری رحمت اللہ تعالی علیہ، نور اللہ سرہ الشریف و مرقدہ الشریف، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان کے درجات یقیناً عالی ہیں، ہم کوئی اس لیے نہیں آئے کہ ان کے درجات عالی کروائیں، ان کے درجات عالی ہیں، ہم متعالی کی دعا کریں تو انشاءاللہ جنت میں، ہم جنت میں، برزخ کی جنت میں، جوار امام حسین میں، جوار مولا کائنات میں، انہوں نے اپنی زندگی میں شان رسالت میں ایک تبحر حاصل کیا، مولا علی کے فضائل میں ایک تبحر حاصل کیا، بی بی پاک کے فضائل میں قیامتیں کر دی، اور اسی طریقے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وکالت میں انہوں نے کمال کر دی، اہل بیت عصمت و طہارت کی وکالت میں۔ اور پھر ان کا مصائب میں ایک عجیب انداز تھا کہ جب وہ مصائب پڑھتے تھے تو تھوڑے مصائب پڑھتے تھے، بہت کم چھوٹے مصائب، زیادہ لمبے مصائب نہیں پڑھتے، ایسے نہیں کہ گھنٹہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ مصائب پڑھتے رہے، مگر وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی تھیں ان میں اتنا رلا دیتے تھے کہ لوگ جب گھر جاتے تھے روتے ہوئے جاتے تھے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، مثلا عاشور کے دن وہ یوں پڑھتے تھے، میرا مولا اکیلا ہوا، میرے مولا کا اکبر چلا گیا، میرے مولا کا غازی چلا گیا، میرے مولا کا حر گیا، حبیب گیا، میرے مولا کے بچپن کے دوست گئے، بھائی گئے، مہمان گئے، میزبان گئے، اصغر بھی چل بسے، میرے مولا کا قاسم بھی چلا گیا، اور محمد بھی چلے گئے، میرا مولا اکیلا ہوا۔ بیویاں کہتی ہیں ہمارے بھائی نے وقت آخر ایسے حملے کیے تھے کہ ہمیں بابا کی بدر و خیبر یاد، عجیب انداز سے ان کا جو انداز تھا بڑا عجیب انداز تھا۔ مالی انادیکم فلا تجیبونی، یوں فرماتے تھے اے میرے شیروں کہاں سو گئے ہو، اے میرے بہادروں کہاں سو گئے ہو، پہلے میں تمہیں ایک مرتبہ بلاتا تھا تو تم بار بار جواب دیتے، آج میں بار بار بلا رہا ہوں مجھے لبیک نہیں کہتے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی الزہرا، بس ایک کا ایک جملہ سنے اور اتنا ہی دامن وقت میں گنجائش ہے۔ یہ روایت میری بالکل یہ عادت نہیں رہی کہ میں کسی سے سن کے پڑھوں تو اپنی طرف سے نسبت دوں، میں نے یہ روایت قبلہ و کعبہ سے سنی تھی اور انہی سے سنی تھی۔ فیصل آباد میں وہ تشریف لائے تھے پیپلز کالونی میں، اور انہوں نے ہزارہا بستان زہرا میں ہزارہا کا مجمع تھا۔ ایک تو ان کی دید و بازدید کا اندازہ یہاں سے آپ لگا لیں کہ ہم دور بیٹھے تھے دو، میں اور آیت اللہ راجہ محمد مظہر علی خان، ہم دور بیٹھے تھے بہت دور، ہزارہا کا مجمع تھا، یوں ہے نا کہ دو دفعہ اتاری اور فوراً ہمیں آگے بڑھا دیا، نام لے کر باقاعدہ ہمارا۔ اس مجلس میں انہوں نے ایک روایت پڑھی تھی، گھر جب لوگ جا رہے تھے تو روتے ہوئے جا رہے تھے، کوئی ان کی کار کو چومتا تھا، کوئی ان کو یوں ہاتھ کرتا تھا، وہ روایت سن لیجئے اور میں اس سے آگے نہیں جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم مغفور کے درجات بلند فرمائے۔ میرے جو عزیزان ہیں، علامہ ریاض جوہری، علامہ اسد جوہری، علامہ امجد جوہری، اللہ تعالیٰ ان تینوں میرے بھتیجوں کو بھی، میرے عزیزوں کو بھی بہت ترقی عطا فرمائے، اور مرحوم کے خانوادے کو میں 2 سال گزرنے کے بعد تعزیت پیش کرتا ہوں، اللہ کی سنگر کی طرف سے، اللہ کی فاؤنڈیشن کی طرف سے، حضار محترم کی طرف سے، شرکاء کی طرف سے، آن لائن دیکھنے سننے والوں کی طرف سے، خاص طور پہ دعا گو بھی ہوں جو ان مجالس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ راشد زیدی صاحب نے اور ہمارے محسن ظہیر صاحب نے جو اسے لائیو بھی کیا ہے،
ان کا شکر گزار بھی ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، اور پڑھنے سننے والوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، خانوادہ جوہری کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ بس مجلس تمام ہوئی، ایک کی ایک روایت سن لیں اور اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ قبلہ نے یہ پڑھا تھا فیصل آباد میں، بوستان زہرا میں، جہاں پر بے تحاشا لوگوں نے ماتم کیا تھا۔ یہ سفر کے ایام تھے، سفر کی مجلس تھی، اور فرمانے لگے کہ جب بیویاں بازار شام میں داخل ہوئی تو بھیڑ تھی، تماشبینوں کا رش تھا، تماشبینوں کا رش تھا۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں کتنے تماشبین تھے، میں نے خود یہ روایت میں دیکھا ہے 5 لاکھ تماشبین تھے۔ علی و بطول کی بہو بیٹیوں کے سروں کا تماشا کرے، کیوں نہ مختصر مسائل پڑھتے تھے۔ فرماتے ہیں جب بی بی دربار یزید کے صدر دروازے پہ پہنچی تو نجف کا رخ کر کے ایسے بیٹھ گئی جیسے حاجی حج بیت اللہ کے سامنے 2 ظالم۔ یہ تو آپ کو پتا ہے نا، باب الساعات کو باب الساعات کیوں کہتے ہیں؟ 3 گھنٹے علی و بطول کی بہو بیٹیاں حیران و ششدر کھڑی ہیں، بازار سجتے رہے، کمیاں عورتیں منگوائی جاتی رہی، طبل بجتے رہے، پتھر لگتے رہے۔ اسی بابو صاحب گزر گئے، صدر دروازہ آ گیا دربار یزید۔ اب قبلہ نے یہ روایت پڑھی، اسی پر مجلس ختم ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ عزیزوں بزرگوں، میں سوچ رہا ہوں پڑھوں تو کیسے پڑھوں۔ 2 زانوں کے بیٹھ گئے اور بی بی نے کہا یا علی ابن الحسین، اے سجاد بیٹے، ارینی طریق النجف، جہت النجف، مجھے ذرا نجف کا رخ بتا۔ یہ نجف کا رخ پونچھ سے بی بی بیٹھا۔ بتاؤں روایت دھوبی اماں، یہ ہمارے سمجھانے کے اسباب گریہ ہے، نجف کا رخ کیوں پوچھتی ہو؟ کہا بیٹا سجاد، جب میرا بابا 21 کی شب میں جا رہا تھا، مجھے بابا نے یہ سارے حالات بتائے تھے، مدینہ سے چلنا، مکہ میں ٹھہرنا، ساری منزلیں، حر کا رکنا، پھر شہداء کربلا، بھائی کا ذبح ہو جانا، یہ سارے واقعات، اسارت، اسیری، سب بتایا تھا، چادروں کا چھن جانا، بازار شام۔ جب دربار شام بتانے لگے تو میں نے کہا تھا بابا ساری منزلیں خود چل پڑوں گی اور نبھا لوں گی، جب دربار یزید آ جائے نا، شرابی کے دربار میں جب حاضری ہو اس وقت ذرا آ جانا، مجھے بتا دینا شریف زادیاں شرابیوں کے دربار میں کیسے جاتی ہے۔ دربار آ گیا، میرا صادق الوعد بابا نہیں آیا۔ علی ابن حسین کہتے ہیں، یہ کہہ کے میری پھوپھی اٹھی اور کہنے لگی عابد بیمار، اب چلو دربار میں، یہ میرا بابا آ گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا